برطانیہ کی تاریخ میں ایک ایسے قیدی کو بےگناہ کر کے رہا کر دیا ہے جس نے 38 سال جیل گزار لی تھی، اور بعد میں پتا چلا کہ جس جرم میں اس بندے کو قید کیا ہوا ہے وہ تو اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ اس کی ساری تفصیلات جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر آپ دیکھیے گا کہ جو عدالت کا نظام ہے، جو عدلیہ کا پروسیس ہوتا ہے، اس میں غلطی کسی بھی شخص کے حوالے سے کسی کو بھی لگ سکتی ہے، ہمارے ملک ہوں یا دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہو۔ تو جب اس شخص کو پتا چلا کہ 38 سال بعد مجھے رہا کر دیا گیا ہے تو اس کی فیلنگز ہی کوئی نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں کیا کروں، جو میرے 38 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر گئے ہیں وہ کیسے واپس آئیں گے۔ تو اس کی تفصیلات جو ہے نا سامنے آئی ہیں۔ وہ جناب 1986 میں ایک گوری جس کا نام جناب سنڈل تھا، ڈیان سنڈل، وہ ایک کام کرتی تھی پھول کی دکان پہ، یعنی کہ جہاں پہ پھول بیچے جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ پارٹ ٹائم جاب کرنے کے لیے شام کو چلی جاتی تھی ایک پب پہ۔ یہ 1986 کی بات سنا رہا ہوں۔ پب پہ گئی جہاں پہ لوگ پینے کے لیے آتے ہیں، اور وہاں پہ یہ جاب کر کے آدھی رات کو اس نے جاب ختم کی اور گاڑی لی تو گھر کی طرف چل پڑی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جب گھر جا رہی تھی اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، تو یہ اپنی گاڑی کو سائڈ پہ کر کے پیدل چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اگلے دن اس کی جو ہے نا وہ باڈی ملتی ہے پیچھے اسی علاقے کے گلی کے اندر سے، اور جو باڈی ہے نا اس پہ ہلکے پھلکے کاٹنے کے یا دانتوں کے نشان بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہوتی ہے کسی نے، اور اسی طرح اس کو اسی حالت میں چھوڑ کے کوئی بھاگ گیا، اور یہ لڑکی اس دنیا سے چلی گئی۔ 21 سالہ، اس کی آلریڈی منگنی بھی ہو چکی تھی۔ تو پولیس جو ہے نا اس نے وہاں پر، اب 1986 کی بات ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس وقت بھی نہیں تھی، خواہ وہ برطانیہ ہی تھا جو آج کل کرمنل انویسٹیگیشن کے لیے کی جاتی ہے۔ تو پولیس جو ہے نا اس نے اس باڈی کو اپنے پاس رکھا، اور ساتھ ہی جو بھی شواہد تھے اس کی بنیاد پر یہ جو بندہ تھا جس کا نام، جس کو ابھی بےگناہ قرار دیا گیا ہے، اس کا نام پیٹر سلوان، پیٹر سلوان کو جو ہے نا انہوں نے پکڑ لیا۔ پیٹر سلوان جو کہ زیادہ ہوشیار چلاک آدمی نہیں تھا، یعنی کہ اس نے عدالت میں کچھ زیادہ اپنی صفائی کے لیے اچھے طریقے سے نہ کچھ بتا سکا، اور جو بھی حقائق اس وقت پولیس نے اکٹھے کیے اس کی بنیاد پر عدالت نے اس کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ اب یہ ینگ تھا، 30-32 سال اس کی ایج تھی اس وقت۔ تو اس نے جناب جب عدالت میں سزا اس کو ہو گئی عمر قید کی تو جیل بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جناب اس کی جیل چلتی رہی۔ تو 2019 میں سلوان نے کوشش کی، اس کے جو اہل خانہ تھے انہوں نے اس کی اپیل کی عدالت میں، اور یہ اپیل بیسیکلی کی گئی جو کرمنل کیسز ریویو کمیشن ہوتا ہے اس کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر ہی۔ تو 2021 میں عدلیہ نے اس کے کیس کو ریجیکٹ کر دیا، اپیل مسترد کر دی۔ اس کے بعد ابھی پچھلے ہی سال 2024 کے آخر میں دوبارہ جب ڈی این اے کے شواہد آئے، نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی پھر جو پتہ چلا کہ جو وہاں پر نمونے ملے تھے، جو جرثومے ملے تھے، جو کہ زیادتی کے وقت جرثومے کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ یہ کس کا ہے، تو وہ جناب جو مرد کے جو تھا وہاں پہ منی کے نشانات، ان سے پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا اس کا نہیں ہے، یہ جو جیل میں بندہ ہے سلوان، یہ اس کا نہیں ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 262 لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ زیر تفتیش رکھا گیا، ان کے بھی جو ڈی این اے وہ بھی کروائے گئے، لیکن سب کو آہستہ آہستہ خارج کر دیا گیا، یعنی بری کر دیا گیا۔ تو یہ سلوان جیل میں تھا، 4 دہائیاں اس بندے نے جیل میں گزار دی، اور اس کے بعد پھر اس کو جناب پتہ چلا کہ جی اس کو، یہ جیل میں تھا تو جب عدالت میں اس کے کیس کی ابھی جو چل رہی تھی اپیل، تو ٹیلی فون کے ذریعے اس کو ساتھ لیا گیا، اور اس سے جو ہے نا وہ جو انویسٹیگیشن یا جو آخری معلومات لی گئیں وہ ٹیلی فون پر لی گئیں۔ تو اس کے بعد پھر جناب یہ بندہ جو ہے نا اس کو انہوں نے رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور اس کی جو سزا تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ یہ جب خبر آئی تو یہ برطانیہ کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ جس میں ایک ملزم کو غلط سزا دی گئی ہے، اور اس نے وہ سزا بھی کاٹ لی ہے تقریباً 40 سال کے لگ بھگ، 4 دہائیاں، اور وہ زندہ بھی ہے، تو اس کو رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ یو کے کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے۔ اس وقت میڈیا پر اس واقعے کو
چنگا کھنگالیا جا رہا ہے, تنقید بھی کیتی جا رہی ہے اور خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آخری وقت جب اس کی ایج اب 68 سال ہو چکی ہے تو اس سلمان کو چھوڑ دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی اس کی سسٹر نے بھی کہا ہے کہ جی یہ ہمارے لیے بہت افسوسناک پہلو تھا جب ہمارے بھائی کو جیل میں کر دیا گیا تھا, گو کہ وہ بے گناہ تھا, لیکن جو بھی حالات تھے, شواہد تھے, اس کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی سزا دے دی گئی. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سزا کے جو ابھی اس کو رہا کیا گیا, اس پر جو وہ لڑکی تھی جس کو مار دیا گیا تھا اور الزام تھا کہ اس بندے نے اس کو زیادتی کر کے مارا ہے, اس لڑکی کے خاندان نے بھی بڑا افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جس بندے نے ہماری لڑکی کو کچھ کہا ہی نہیں ہے, جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے, وہ بندہ بیچارہ ساری زندگی جیل میں گزار کے اور بڑھاپے میں جب ڈنگوری پھڑانا ٹائم آیا تو بیچارہ جیل تو چھوٹ کے آ گیا. یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا, یہ جناب ہمارے لیے تو ایک خبر ہے, ایک سٹوری ہے, لیکن جن کے گھر پہ یہ بیتتی ہے نا, یا جن کا جوان بیٹا اس وقت ایسی سزا کاٹتا ہے کہ جس کا دور تک اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ کہے کہ یار میں نے کسی کو مارا نہیں لیکن میں ساتھ تھا, تو وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ایسی سزا, ایک ایسی جو اس پر الزام لگا کہ جس کا دور تک بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, اور 38 سال جیل میں گزار کے وہ بندہ آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کی جا سکتی ہیں. ابھی میں اس سے ریلیٹڈ تو نہیں, ایک اور جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا, ایک پاکستانی آدمی تھا, وہ جناب ایک ڈکیتی کی اس نے یو کے میں اپنے 4 دوسرے ساتھیوں سے مل کے, اور ایک ٹریول ایجنسی تھی, پاکستانیوں کی ہی ٹریول ایجنسی کو لوٹ لیا, لوٹ مار کر رہے تھے, اور کال چل گئی. تو کال جب چلتی ہے پولیس کی تو وہ جو بھی اس علاقے کی نزدیک ترین پیٹرولنگ فورس ہوتی ہے وہ فوری طور پر پہنچ جاتی ہے. تو 2 خواتین پولیس والی اسی علاقے میں گھوم رہی تھیں, اپنے کسی یعنی کہ آفیشیل ڈیوٹی پہ ہی تھیں. تو ان کو جب وائرلیس پہ پتہ چلا کہ جی یہ ساتھ یہ گلی ہے, بازار ہے, وہاں پر ایک ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہے, تو وہ دونوں خواتین بھاگی وہاں پہ کہ ہمیں نزدیک ہے, ہم فوری پہنچتے ہیں, اس سے پہلے کہ پیچھے سے نفری آئے. تو یہ دونوں خواتین جب اس ملزم کو, پاکستانی ملزم کو پکڑنے کے لیے گئیں, تو وہ جناب اس بندے نے فائرنگ کر دی, اور ان میں سے ایک لیڈی پولیس والی موقع پہ ہی اللہ کو پیاری ہو گئی, اور دوسری تھوڑی زخمی ہو گئی. اور پھر بعد میں یہ بندہ جو ہے نا وہاں سے بھاگ گیا, اس کے جو ساتھی تھے ان کو پکڑ کے سزا دے دی گئی, لیکن یہ پاکستان آ گیا. 17 سال پاکستان لک کیا رہا. 17 سال بعد پولیس نے اس کو پکڑ لیا, اور پھر اس کے بعد 2 سال اس کو پاکستان کی جیلوں میں رکھا. بعد میں برطانیہ نے کہا کہ اس بندے کو ہمارے حوالے کر دو. اس وقت اس بندے کی ایج تقریباً 72 ایئرز ہو چکی تھی, کیونکہ یہ 52-53 سال کا تھا جب اس نے قتل کیا تھا, اور 17-18 سال چھپا رہا پاکستان میں, لیکن اس کے بعد پکڑے جانے کے بعد جیل میں رہا. تو تقریباً 20 سال بعد جو ہے نا یہ برطانیہ کے حوالے کیا گیا. اس وقت اس کی ایج 72 سال ہو چکی تھی, اور اس کو جب برطانیہ کے حوالے کیا گیا ابھی کچھ مہینے پہلے, تو جیل میں اس کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی کہ جی اب باقی زندگی تو جیل میں گزارے گا, تیرا دنیا سے اب کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ابھی 3 مہینے یہ جیل میں رہا کہ جیل میں اپنی موت خود ہی مر گیا, دنیا سے چلا گیا, جان چھوٹ گئی. کیا ملا کہ ساری زندگی جو ہے نا, ایک طرف جو ہے نا وہ بےگنا زندہ ہے اور چھوٹ گیا, دوسری طرف جس نے قصور کیا ہے اور ساری دنیا گھوم پھر لی, اور موت جو ہے نا وہ جیل میں واقع ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام افراد کی مشکلات آسان کرے. جو بھی ہم آپ کے سامنے کرمنل سٹوریز پیش کرتے ہیں وہ کوئی ہمارا شوق نہیں ہے, صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا کے حالات و واقعات سے باخبر رکھے کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے. ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, لائک کیجیے گا, اور جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.